ہم ہمیشہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش کیسے کریں، انہیں کتنا وقت دیں اور انہیں کیسے متاثر کریں، لیکن اس دوڑ میں ہم اکثر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور خود کو وہ وقت دینے میں ناکام رہتے ہیں جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش تبھی رکھ سکتے ہیں جب آپ خود خوش ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو اس سے پہلے آپ کو خود سے محبت کرنا ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ کس طرح کریں؟ خود کی دیکھ بھال اور خود سے محبت کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ اہم نکات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو آپ کی خود کیئر میں مددگار ثابت ہوں گے۔ سب سے اہم چیز اپنے دماغ کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ہماری جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے ہم متوازن غذا کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور جم میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی نہایت اہم ہے۔ آپ کی ذہنی غذا براہ راست آپ کے رویے، خیالات اور عادات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سب مل کر طے کرے گا کہ آپ کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم شعور رکھیں۔ جیسے کہ ہم اپنی صحت کے لیے جنک فوڈ سے دور رہتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غیر فائدہ مند میڈیا اور بے حیثیت خبروں سے پرہیز کریں، اپنی حدود کا تعین کریں اور ان پر فخر کریں۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ آپ کو متاثر کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بھی وہی کریں۔ ہم سب مختلف ہیں، سوچ اور پسند میں بھی۔ جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہے وہ نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے فیصلوں کی عزت نہیں کرتے۔ اپنی حدود کا تعین کریں۔ انکار کرنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ جو کچھ پیچھے رہ چکا ہے اسے چھوڑ دیں۔ جو چیز آپ کے موجودہ حالات یا مستقبل سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا آپ کی ذہنی صحت پر منفی اثر ڈالنا یقینی ہے۔ اگر آپ ایسی چیزوں کو چھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ آپ کی صحت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ ماضی کے بوجھ کو اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم ہمیشہ ماضی کے واقعات کو یاد کر کے خود کو کوستے ہیں، مگر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ ہماری دماغی صحت پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ ایسے واقعات سے چھٹکارا حاصل کرنا بہتر ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ماضی کی سوچ سے نکل کر موجودہ حالات پر توجہ مرکوز کر لیں تو خود بخود ماضی کی یادیں مدھم پڑنے لگیں گی۔ اسی لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی توجہ ماضی سے موجودہ وقت کی جانب منتقل کریں، کیونکہ یہ عمل ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اکثر ہم اکیلے ہوتے ہیں اور بات چیت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے کوئی دستیاب نہیں ہوتا۔ ایسے میں اپنے آپ کو کچھ گھریلو کاموں میں مصروف رکھنا ایک بہترین حل ہو سکتا ہے، جیسے کھانا پکانا، باغبانی کرنا یا کتابیں پڑھنا۔ کتابیں بعض اوقات آپ کی بہترین ساتھی بن سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف نئی معلومات فراہم کرتی ہیں بلکہ آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں، آپ کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتی ہیں اور آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ روزانہ صرف 10 یا 5 صفحات بھی پڑھیں، یہ معمولی سی عادت آپ کی زندگی میں بڑے مثبت تبدیلیاں لے آئے گی۔ ہمیں کبھی کبھار خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، مگر اکثر لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کی رائے کو اپنی خود ہی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی ہمیں جتنا ہم خود کو جانتے ہیں نہیں جانتا۔ آپ خود کو بہترین مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی، تجربات اور احساسات کو بہتر جانتے ہیں۔ دوسروں کی آراء اہم ہیں، لیکن اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت کو ترجیح دیں۔ ہمیشہ اپنی اندرونی آواز کی پیروی کریں اور اپنے فیصلوں میں خود پر اعتماد رکھیں۔ خود اعتمادی ہی بہتر رہنمائی فراہم کر سکتی ہے۔